اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم علم النحو کے اندر جو جملہ فعلیہ کے اندر مرکب توصیفی کا استعمال پڑھ رہے تھے، اور اس سے بعد ہم نے جو پڑھا تھا سبق، وہ جملہ فعلیہ کے اندر جار مجرور کا استعمال، یہ بات ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے کہ جو ترکیب کے اندر سیغے یوز ہوتے ہیں یا پھر ضمائر یوز ہوتی ہیں سیغوں کے ساتھ یا اسم کے ساتھ جو ضمائر آتی ہیں، تو ان ضمائر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں، وہ کہاں لوٹتی ہے۔ تو ہیڈنگ ہمارے پاس اوپر ہے کہ غائب ضمائر کا کسی اسم سے تعلق جوڑنا، کیونکہ ہم نے ضمائر کے بارے میں یہ تعریف پڑھی تھی کہ ضمائر کسی کے نام کی جگہ بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 6 ضمائر ہوتی ہیں وہ تھرڈ پارٹی بندے کے لیے بولی جاتی ہے۔ تھرڈ پارٹی سے مراد ہے کہ ایک میں کلام کرنے والا متکلم، ایک آپ بات سننے والے مخاطب، اور وہ جو سامنے والا بندہ وہ حاضر ہے۔ اب حاضر کا تو نام نہیں لیا جاتا، ہاں البتہ جو غائب ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کلام کرنے والا یا جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ضمائر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف 6 ضمائر ہوتی ہیں جن کا تعلق جوڑا جاتا ہے پیچھے کسی اسم سے۔ وہ ضمیریں کون کون سی ہیں؟ ضمیریں جو 6 ہیں وہ صیغہ واحد مذکر غائب سے لے کر صیغہ جمع مؤنث غائب تک، یہ 6 صیغے بنتے ہیں، جیسے کہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی اور نا، یہ پوری ایک لسٹ ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو 6 صیغے ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اسی طریقے سے باپ دربا دیکھ لیں تو دربا کے حساب سے وہاں پر جو 6 ضمیریں غائب کی آ رہی ہیں، ہوا، الف تثنیہ، واو جمع، پھر کیا کہتے ہیں اس میں ہیا ضمیر، پھر الف تثنیہ، تو وہ جتنی بھی ضمائر آئیں گی ہر ایک کی جو کیٹیگری ہے ضمائر کی، اس میں جو غائب کی بات ہوتی ہے ان کا مرجع پیچھے لٹایا جاتا ہے کسی اسم کی طرف۔ تو ایک صورت لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، مطلب ایک صورت سے مراد ہے صورت جو بیان کرنے والی، تو کہہ رہے ہیں کہ سورۃ المریم کی آیت نمبر 56 میں ہے انہو کانا صدیقا نبیا، ترجمہ ہے بے شک وہ ایک سچے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ سیدھا سیدھا کرا ہے نا ہم نے۔ ان کا مطلب بے شک، ہو ضمیر وہ، کانا تھے، صدیقن سچے، نبی نبی، تو پوری بات کا ترجمہ کیا بے شک وہ ایک سچے نبی تھے، لیکن بات اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کون، مطلب وہ نبی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ ایک سچے نبی تھے، تو وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، وہ کون سے نبی تھے؟ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ جواب ہم یہ دیں گے کہ اس عبارت سے پہلے جو عبارت ہوگی ان میں ان کا ذکر ہوگا۔ اگر یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں دیکھتے پیچھے عبارت کو، بلکہ اپنی طرف سے ہم اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں ان کا، تو کیا ہوگا کہ غلطی ہوگی کوئی نہ کوئی۔ لیکن ہم چیک کر لیتے ہیں کیسے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ والی، تو یہ جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ ہے وہ، اور یہ ضمیر کسی نام کی جگہ لائی گئی ہے، جی ہاں، لیکن وہ نام کیا ہے نہیں پتا۔ کہنے کہ اگر ہم خود سے ضمیر کے بجائے نام ذکر کر دیں، مثلا انا ابراہیم کانا صدیقا نبیا، ترجمہ ہوگا تو بے شک ابراہیم ایک سچے نبی تھے، یہ والی بات ہوگی۔ مطلب انا ابراہیم کانا صدیقا نبیا، تو ترجمہ ہوگا بے شک ابراہیم ایک سچے نبی تھے، لیکن بات یہ نہیں ہے،
بات جب کلیئر ہوگی، جب ہم اس عبارت کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، پیچھے جو بات چل رہی ہوگی وہاں جب ہم دیکھیں گے کہ لفظ ابراہیم آیا ہے یا پھر کوئی اور آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نبی کا ذکر ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم پھر قرآن پاک کھولتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عمل میں ہم نے انہو کی ہا ضمیر کا تعلق لفظ ابراہیم سے جوڑا، تو ایسا کرنے کو ضمیر لوٹانا کہتے ہیں۔ اور نحاف کی زبان میں یوں کہیں گے انہو ہا ضمیر جو ہے یہ والی، یہ راج بسوے اس میں ابراہیم ہے، اور اس میں ابراہیم اس ضمیر کا مرج ہے۔ کس ضمیر کا؟ ہو ضمیر کا مرج جو ہے وہ لفظ ابراہیم ہے، اور جو ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ ابراہیم کی طرف، تو ہم اس پہ اصطلاحات کا یوز یہ کرتے ہیں کہ راج بسوے، راج بسوے لفظ ابراہیم یا وہ ابراہیم، اس میں ابراہیم۔ لیکن اگر ضمیر کا مرجع طے کرنے میں غلطی ہو جائے تو ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ہو چکا ہے۔ ہم نے ابھی کیا کرا تھا، ہم نے جو ضمیر کا مرجع طے کیا، جو ضمیر ہم نے لوٹائی وہ لفظ ابراہیم تھا، لیکن کیا یہ صحیح تھا؟ اب یہ جو چیز صحیح کرنے کے لیے ہم چیک کریں گے وہ ہے پیچھے عبارت۔ تو عبارت کیسے؟ عبارت ہے وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کیا مطلب؟ پیچھے جو عبارت آئی وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، اذکر کا ترجمہ ہے یاد کرو، فی میں الکتاب کتاب، اور ادریسا ادریس، اور انہو تو اس کا ترجمہ اوپر کر آ چکے ہیں، کانا صدیقا نبیا، تو بے شک وہ ایک سچے نبی تھے۔ لیکن اب انہو کا اگر مرجع ہمیں بتانا ہو کہ انہو جو لوٹ رہی ہے ضمیر غائب کی وہ کہاں لوٹ رہی، تو آپ کیا بولیں گے؟ مطلب ادریس علیہ السلام کی ہاں طرف ہم یہ لوٹ رہی بولیں ہے گے نا؟ کہ راج بسوے اس میں ادریس، علیہ السلام۔ ہم یہ کہیں گے کہ راج بسوے ادریس، ہاں لفظ ادریس، ادریس یا لفظ ادریس، ٹھیک ہے، یا اس میں ادریس۔ جی، اور جو یہ جو لفظ ہے نا ہمارے پاس یہ والا ادریس کا، اس کو ہم بولیں گے یہ مرجع ہے۔ کیا ہے یہ ٹھیک، ہو ضمیر مر کا مرجع ہے۔ مرجع کہتے ہیں جس کی طرف لوٹائی جائے، ٹھیک ہے، جو ضمیر جس کی طرف لوٹائی جائے وہ مرجع، اور جو لوٹ رہی ہو وہ راجع۔ تو راجع اور مرجع کا خیال رکھیے گا، یہ اصطلاحات کو تھوڑا سا یاد کر لیے گا، آسانی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ سر ایک سوال ہے سر۔ 2 منٹ، اب کہتے ہیں کہ اس آیت میں انہو سے پہلے لفظ ادریسا ہے، یعنی اصل میں انہو کی ہا ضمیر راج بسوے اس میں ادریس ہے، اور اس میں ادریس اس ضمیر کا مرجع ہے، ٹھیک ہے، کس ضمیر کا؟ جو انہو کے اندر ہو ضمیر آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب درست ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک ادریس ایک سچے نبی تھے۔ تو یہاں تک ہماری جو ضمائر کی بات تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات کر رہے ہیں، مطلب یہ بات جو چل رہی ہے نا وہ چل رہی ہے مرجے والی، راجے اور مرجے کی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبارت جو شروع ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی عبارت نہیں ہوتی، مطلب اگر کوئی نئی صورت شروع ہو رہی ہو، کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہو، اور اس سے پیچھے کوئی عبارت یا کوئی بات موجود نہ ہو، تو پھر ہم کیسے بتائیں گے بھائی یہ مرجع جو ہے، یہ جو ضمیر ہے اس کا راجع یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی ضمیر کا مرجع عبارت میں پیچھے کہیں نہیں لکھا ہوتا بلکہ ذہن میں ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک انزلنا ہم نے اتارا، ہو ضمیر اسے، فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں، یہ لفظی ترجمہ کر دیا۔ کس کو اتارا؟ بھائی اتارنے والی جو چیز ہے، جو جس کا ذکر کیا گیا، جس کو اتارا گیا، وہ سب کو پتا ہے۔ بھائی لفظ قرآن ہے نا،
जी اللہ जी تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتارا نا قدر والی رات میں. انا انزلنا ہو فی لیلۃ مبارکۃ. اب کہتے ہیں ترکیب کے اندر یہ پوری ترکیب ہو گئی. انا کی حروف مشبہ فعل وغیرہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ضمیر ہے، یہ والی، اس ضمیر کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ضمیر جو ہے ہو منصوب متصل راج بسوئے القرآن یا لفظ قرآن، یہ بھی بول سکتے ہیں. اچھا، لفظ قرآن جو ہم لے کر آئے، انا سے پہلے کوئی عبارت ہے قرآن پاک کے اندر؟ نہیں ہے بھائی. انا نہیں جو سر. ہے یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے پہلے کوئی عبارت نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی صورت ہو تو ہو، لیکن وہ الگ صورت ہے. وہاں وہ الگ صورت کلوز ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور وہاں سے ہی دوسری صورت شروع ہوتی ہے، سورت القدر. لیکن انا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو کبھی کبھار جو مرجع ہوتا ہے ضمیر کے بارے میں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. سمجھ گئے؟ مطلب وہ بات ذہن میں پہلے سے آلریڈی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر جو ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے، کس کو؟ مطلب اسے نازل کیا نا. تو اسے کا مطلب جو اسے والا جو ایک کوشچن مارک تھا، وہ جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا القرآن. سمجھے بات کو یہاں پر؟ تو بے شک ہم نے قرآن کو سر ایک شب قدر میں بات نازل کیا. جی ہاں، اب بولیں. یہاں تک رکھتے ہیں ہم اس کا سر ٹاپک. اس کے بعد ایک نیا ٹاپک، اور نیا تو نہیں بولیں گے، وہی ہے بلکہ جو ابھی اوپر کر کر آئے. اس میں بھی جو ابھی ہم اوپر بات کر رہے تھے، وہ ضمیر منصوب متصل تھیں دونوں، انا ہو میں بھی، اور اس کے بعد نیچے جب آئے تو وہاں پر انزلنا ہو کے اندر. تو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اب اس عبارت کا جو آخری حصہ ہے، یعلمون الناس السحر، یہ حصہ لیا اور اس کی ہم کرتے ہیں ترکیب. اب کہتے ہیں کہ یعلمون میں جو واو ضمیر کا جو مرج ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوشچن مارک لگا دیا. اس ترکیب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو یعلمون کے بارے میں بتائیں گے تو عین لام اور میم حرف اصلیہ، علامہ یعلمو کے وزن پر باب تفعیل سے، اور صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع. واو جمع ضمیر بارس مرفوع متصل، اس کا فاعل راجب بسوئے. اب اگر یہ عبارت ہمارے سامنے آتی، مطلب اوپر تو ایک عبارت پوری لکھی ہوئی ہے نا، اور پیچھے بات جو چل رہی ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم ابھی یہاں تک رکھیں ہیں راج بسوئے، ابھی اس کو کر دیتے ہیں پوز کر دیتے ہیں، ابھی اس کے آگے لے کے نہیں جاتے. اس کے بعد چلتے ہیں الناسا پھر السحرہ. تو الناسا السحرہ کو دیکھیں تو اگر دیکھنے میں، بظاہر دیکھنے میں یہ موصوف صفت لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے نہیں، کیونکہ الناسا کی صفت جادو کو ہی ہے، سحرہ جادو کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. تو یہ پہلا والا ہوگا نا الناسا، یہ ہوگا مفعول بھی، اور دوسرا والا ہوگا السحرہ، جو ہوگا وہ ہوگا مفعول بھی ثانی. اس کو اول، اس کو ثانی بولیں گے. فعل، فاعل، مفعول بھی اول اور ثانی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو ترجمہ جب کرتے ہیں تو ترجمہ آئے گا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے. وہ وہ کا ترجمہ واو سے لیا ہم نے، یہ والا واو، ٹھیک ہے. تو جادو سکھاتے تھے کون؟ وہ سکھاتے تھے، لیکن وہ کون تھے؟ تو وہ پتہ کرنے کے لیے یہ جو سوال تھا، اس ضمیر کا جو لوٹانا تھا، اس ضمیر کا جو مرجع تھا، وہ ہمیں پتہ کرنا تھا. وہ پتہ کرنے کے لیے ہم نے، اب عبارت تو اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر نہیں لکھی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم قرآن پاک کھولتے. اور اگر یہ امتحانات کے اندر آتا اور ہم حافظ بھی نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے؟ ہم یہ لکھتے ہیں کہ راج بسوئے اس میں غائب.
جب پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کا ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس، اور کیا کہتے ہیں عبارت بھی موجود نہیں ہے، تو ہم پھر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی راج بسوئے اس میں غائب، غائب سے مراد ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا یہ چیز، لیکن راج ہو رہی ہے اور اس کا مرجع موجود ہے، اور اگر پتہ ہے تو پھر پیچھے عبارت دیکھیں گے، قرآن پاک کھولیں گے، اور اس سے پہلے جو اسم ہوگا وہ چیک کریں گے کہ کون جادو نہیں سکھاتے تھے، تو ترجمے سے پتہ چلے گا کہ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جادو سکھانا کیا تھا؟ کفر تھا، اور یہ شیاطین جو تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو یہاں جو بات ہوئی ہے یعلمونہ کے اندر، تو وہ جو تھے وہ کا جو بات تھی یہ والی، یہ واو جمع ضمیر مرفوع متصل راج بسوے الشیاطین، ٹھیک ہے، یہ اس ضمیر کا کیا بن گیا؟ یہ واو جمع راج بسوے الشیطان ہو گئی، تو الشیاطین کیا بن گیا؟ مرجع مرجع، بن گیا سر. اس ضمیر کا مرجع مرجع بن گیا، مرجع. ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ ہم مکمل کر سکتے ہیں کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ اب کلیئر ہے؟ اس کے بعد دوسری ایک صورت ہے، اور اس میں وما یعلمان من احد میں الف تثنیہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو صرف اتنا حصہ لیا جتنا ہمارا ٹاپک ہے، تو کہہ رہے ہیں ما یعلمانی، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو ترکیب مکمل ہوتی ہے، تو فعل مضارع منفی معروف، ما کے ساتھ بھی آتا ہے فعل مضارع منفی معروف، ایک لا کے ساتھ بھی آتا ہے، تو فعل مضارع منفی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب الف تثنیہ ضمیر بارز، ٹھیک ہے، مطلب ایک بات کریے فعل کے بارے میں، پھر فاعل کی جب بات کر رہے ہیں تو الف تثنیہ ضمیر بارز اس کا فاعل بن گیا، اور راج بسوے کیا ہے؟ اب نیچے لکھا ہوا تو ہے، لیکن ہمیں اگر پتہ کرنا ہو وما یعلمان من احدین سے پہلے کے عبارت کیا تھی، تو ہم قرآن پاک کھولیں گے، اور اگر ابھی ہم دیکھ لیں اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے پہلے کیا تھا، تو پوری عبارت لکھی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، صحیح ہے؟ ماں کا مطلب ہے نا، مطلب وہ نہیں سکھاتے تھے، علامہ یعلم سے باب تفیل سے، جی سر. ٹھیک ہے، من احدین کسی ایک کو بھی، کسی. کسی ایک کو بھی کچھ جی. نہیں سکھاتے تھے، کون تھے وہ دونوں؟ یعلمانی کا جب سیگا آئے گا، اچھا جب ضمیر جب لوٹتی ہے، ایک بات یہاں پر ایک پوائنٹ بنا کے لکھ لیں کہ جب ضمیر لوٹتی ہے تو وہ جو اگر واحد کی ہوگی تو اس کا مرجع بھی واحد کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر الشیاطین میں یعلمون یعلمون جب آیا سیگا، تو یعلمون کے اندر واو جمع ضمیر مرفوع متصل تھی، واو جمع سیگا کون سا تھا؟ سیگا جمع مذکر، ٹھیک ہے، اور راج بسوئے شیاطینہ، تو شیاطین جو ہے وہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ بہت سارے ہیں سر سر. بہت بہت سارے سارے ہیں، تو یہ بات بھی ہمارے پاس ایک پوائنٹ بنا کے لکھنی چاہیے کہ آپ جب ضمیر کو لوٹائیں گے تو ضمیر اگر واحد کی ہوگی تو اس کا مرجع بھی واحد کا ہی ہوگا، اگر تثنیہ کی ہوگی تو اس کا مرجع بھی تثنیہ کا ہوگا، اور اگر ضمیر تثنیہ کی جمع کی ہوگی تو پھر اس کا مرجع بھی جمع کا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو پھر اس کا مرجع بھی مذکر، واحد مذکر، تسنیہ مذکر کی ہے تو تسنیہ مذکر اس کا مرجع، اگر جمع مذکر کی ہے تو اسی طریقے سے جمع مذکر بھی اس کا مرجع پیچھے آئے گا، یہ اس میں مطابقت ہوگی۔ تو ما یعلم امانی کے اندر ہوا کہ صیغہ تسنیہ مذکر غائب میں جو الف تسنیہ آیا یہ والا، ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ, سو جاؤ. اب اس نے آگر کیا کیا کہ یہ تو فائل بنا، لیکن فائل بننے کے بعد سوال یہ تھا کہ وہ دونوں کچھ نہیں سکھاتے تھے، لیکن وہ دونوں تھے کون؟ تو پیچھے عبارت سے پتہ چلا کہ بھائی ہاروت و ماروت آ، کہ ہاروت اور ماروت نہیں سکھاتے تھے کچھ بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں، جی جی کلیئر سر. ہے؟ جی جی. ٹھیک ہے سر.
اب ایک آپ کی یہاں سے نئی کلاس شروع ہو رہی ہے جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوم ورک ہے، ایک ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی جی عبارت جی لکھی ہوئی ہے اللہ، تو اللہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ اللہ ہے۔ تو اللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تو یہ یحب المقسطین، تو ٹھیک ہے؟ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ تین عبارتیں ہیں جو کہ آپ نے ہوم ورک سے کرنی ہے اور میرے نمبر پہ سینڈ کر دیے گا۔